السلام علیکم ناظرین، یا علیہ السلام کی مدد۔ آج کی یہ ویڈیو چہلم امام حسین علیہ السلام ساہیوال میں جو منعقد ہوا 29 صفر 14 ستمبر 2023 کے روز۔ ویسے تو یہ چہلم صدیوں سے منائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں، لیکن چونکہ یہ ویڈیو ساہیوال سے منسلک ہے اس لیے کچھ تاریخی حوالے سے میں اس چہلم امام حسین میں منعقد ہونے والے جلوس کی کچھ تاریخ بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساہیوال کی عزاداری میں سید بابا مرید حسین بخاری عرف بابا جی مست سرکار نے بہت سارے اقدامات کیے، خاص طور پہ ہماری مجالس کے کچھ جو روٹس ہیں جو اس 29 صفر کو منعقد ہونے والے جلوس کا روٹ ہے، اس کی منظوری میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیے۔ آج اس چہلم کو عزادار کے طور پر مومنین حضرات بہت دور دور سے شمولیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں ان شہروں کے نام تو بیان نہیں کر سکتا جو عزادار یہاں پر شامل ہوئے، لیکن بہت سے اندیکھے چہرے ہر سال اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے اس جلوس کی ایک خاص ترین بات یہ ہے کہ اس میں حب اہل بیت کے ساتھ ساتھ لنگر حسینی کا جگہ جگہ پر انتظام کیا جاتا ہے۔ امام بارگاہ قصر بطول سے لے کر خیام کربلا پہ اختتام پذیر ہونے والا یہ جلوس اپنے اپنے روٹ کے مطابق قیام کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے ہماری ساہیوال کی کچھ نامی گرامی سنگتیں ماتمداری اور نوحہ خوانی کی تعزیت پیش کرتی ہیں، جن میں سر فہرست غلامان عباس، پرسہ داران حسین، سرکار علمدار وفا اور بے شمار ایسی سنگتیں ہیں جن کے میں نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ ایک فہرست لکھنی پڑے گی ان کے لیے۔ کم از کم 15 سے 20 کے درمیان جو سنگتیں ہیں جو ساہیوال کی رجسٹرڈ ہیں، وہ اپنے اپنے شیڈیول کے مطابق عزاداری میں شمولیت کرتی ہیں۔ آج کے دن جو مجلس کا انعقاد ہوتا ہے وہ قصر بطول میں ٹھیک 9 سے 10 کے درمیان شروع ہو جاتی ہے اور ٹھیک 1 بجے ذوالجناح امام حسین علیہ السلام برآمد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امام بارگاہ قصر بطول میں زنجیر زنی کی جاتی ہے اور اس کے بعد جلوس اپنے راستوں پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اس جلوس کی ایک خاص ترین بات یہ ہے کہ اس میں جو شامل ہونے والی زیارات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زیارات بہت قدیمی ہیں اور بہت دور دور سے حاضری پیش کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں۔ لوگ اپنی منت اور چڑھاوے مولا کے حضور پیش کرتے ہیں اور ان کی پوری ہوتی ہیں۔ یہ زیارت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ 94 سکسار سے
साहिवाल से जो मुंसलिक है 94 सिकसार, ये वहाँ से लाई गई है। इसमें सरकार अलमदार वफा अलैहिस्सलाम, जिन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम, उनका अलम मुबारक सजाया गया है। जगह जगह पर सबीलों का इंतज़ाम किया गया। आज के दिन मुल्क के नामवर, मशहूर व मारूफ मुबल्लिग आज़म करामत अली हैदरी साहब ने खिताब किया और मोमिनीन के दिल जीत लिए। यकीनन वो हमारे सरों के ताज हैं। आपके सामने जो ये झूला मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का दिखाया जा रहा है, ये भी बहुत कदीमी है और इस पे बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे मोमिन भाई ने सजाया है। ज़रिए इमाम हुसैन सजाई गई है। जैसे ही पाकपतन बाज़ार में जुलूस एंटर होता है तो हमारी संगतों का रूट स्टार्ट हो जाता है। वो पुरसा दारी नुहाख्वानी शुरू कर देते हैं। मोमिनीन हजरात, जैसे ही मजलिस का इख्तिताम होता है, वो जुलूस की राहदारी से होते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर अपने अपने ठिकाने बना लेते हैं, क्योंकि इस पाकपतन बाज़ार में, जो कि एक कदीमी इस जुलूस के साथ मुंसलिक है, वहाँ पर अपने अपने मुकामात पर जगह बना लेते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ही लम्हात के बाद एक महशर का मंज़र नज़र आएगा। और क्यों ना हो ये महशर का मंज़र, क्योंकि ये चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हम सब बीबी पाक को पुरसा देने के लिए हाजिर हुए हैं। ये वो नोहे हैं जो मौला को पुरसा देने के लिए मुख्तलिफ नवाख्वान हर साल रिकॉर्ड करवाते हैं। नीन कराम के ईमान हमेशा की तरह और ताज़ा होते रहते हैं और मैं सदके, मैं कुर्बान, मैं मेरे जैसे खादिम नौकर लाखों बार उन मोमिनीन के ऊपर निसार जो हर साल हमारे इस साहिवाल के जुलूस में शिरकत करके मौला हुसैन की उजड़ी हुई बहन को पुरसा देने के लिए आते हैं। मैं चदरां दे अलम गाजी बनाइया, मैं चदरां दे अलम गाजी बनाइया। अल्लाह मान, अल्लाह मान। असल में इस चेहलम की एक दर्द भरी दास्तान ये है, हमारे मोमिन हजरात को तो ये दिल नशीन है, लेकिन मैं उन लोगों से मुंतखब हूँ, उन लोगों के साथ ये बात को जोड़ना चाहता हूँ जो नावाकिफ़ हैं चेहलम इमाम हुसैन से। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रम को हो गई और उनकी बहन बीबी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम उनकी शान पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को जब कैदी बनाकर इमाम हुसैन के कत्ल के बाद शाम में महमलों के जुलूस पर ले जाया गया, तो वहाँ पे
جب اسلام فتح کیا بی بی پاک نے اپنے خطبوں سے، لہجہ علی میں میدان ہے، اور میری سب مومنین سے التجا ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی بدولت ہی میرا چینل اور زیادہ ویڈیوز سے مناظر دکھائے جا اس ٹائم یہاں پہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ یہ وہ مقام ہے جس کو ہم جناح چوک کے نام سے سب جانتے ہیں۔ یہاں پہ قدیمی عزاداری کا جو ایک مین مجلس عزا منعقد کی جاتی ہے، جس میں ہمارے ملک کے نامور ذاکرین اور علماء کرام مجلس عزا میں شرکت فرماتے ہیں، اور اس دفعہ علامہ کرامت علی حیدری صاحب نے بہت ہی عمدہ تاریخی خطاب فرمایا۔ یہ اب آپ کے سامنے عزادار بلوچ صاحب مجلس عزا سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اس وقت زنجیر زنی کے بعد جناح چوک میں مومنین کرام جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چوک ہے جہاں پہ ہمارے ملک کے نامور علماء کرام پڑھ کے جا چکے ہیں۔ علامہ ناصر عباس، علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب، اور بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ مناظرہ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن الحمدللہ اب اتنا امن ہے ہمارے پاکستان میں کہ یہ ایک پرامن مجلسوں میں سے ایک مجلس میں اس مجلس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک سائڈ پہ خواتین کا انتظام کیا جاتا ہے اور باقی مرد حضرات جہاں پہ بھی انہیں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مقام پہ صرف شیعہ حضرات ہی نہیں، اہل سنت بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کسی بھی طرح کا تعصب نہیں پھیلایا جاتا۔ یہاں پہ نہیں، صرف ملک کی ہر اس مجلس میں جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہ تعصب اور شر نہیں پھیلایا جاتا، کیونکہ آل رسول کو مانے بنا کسی کا گزارا نہیں۔ یہی ہماری راہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہی مجلس کا اختتام ہوا، جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا لیاقت چوک کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اس روٹ کے دوران جگہ جگہ پر مختلف فاؤنڈیشنز اور مختلف مومنین حضرات لنگر کا اہتمام جگہ جگہ پر شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی شام ہونا شروع ہوتی ہے تو ہماری انتظامیہ اور بلدیہ سیکیورٹی اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تاکہ اس جلوس کو پرامن بنایا جا سکے۔ لائٹنگ کا پراپر انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کو جلوس میں جگہ جگہ پر زیارات اور شبیہات نظر آ رہی ہوں گی۔ ہم سب مومنین اس دن کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا اور ہم
مولا حسین علیہ السلام کے چہلم میں شامل ہوں گے اور مولا حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کریں گے، اور بی بی مسافرہ شام سلام اللہ علیہا کو ان کے بھائی کی تعزیت کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ سب کو جیسے نظر آ رہا ہوگا کہ مختلف مقامات پہ ماشاءاللہ کہیں پہ چائے کا لنگر ہو رہا ہے، کہیں پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، کہیں پہ پانی کی سبیل کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیتے ہیں، اور کیوں نہ لیں، کیونکہ یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے۔ یہ وہ نیاز ہے جس کو نبی، پیغمبر، اولیاء کرام بھی کھانے کے لیے منتظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔